برابر ہیں. کون؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اسی طرح آج کے ہڈرم لوگ. اور فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہ دراصل عجیب بات ہے، اللہ ہی کیا ہے ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر کیا پردہ ڈال دیا ہے، تو پھر وہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ نہیں، اللہ ان کو نہیں ڈالتا جو ہدایت پانے والے ہیں. جو ہڈرم ہیں، جو ہدایت کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہدایت کو نہیں مانتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا ہے، سیل رکھ دیا جاتا ہے. تو ان آیات میں کٹر قسم کے کافر جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور یہی حالت آپ ہمارے اپنے مسلمانوں میں بھی بعضوں کو دیکھیں گے، آپ کٹر قسم کے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنے والے، کٹر قسم کے کیا ہے، رسومات پر، بدعات پر، خرافات پر چلنے والے. آپ انہیں سب پورے کے پورے احادیث سامنے لا کے رکھ دیں اور بتائیں کہ دیکھو جی یہ منع ممانعت ہے، قبروں کی پوجا جائز نہیں ہے، سجدے جائز نہیں ہیں. سب سن کے کہتے ہیں کہ سب معلوم ہے صاحب، ہمارے پیر ہم کو بچا لیں گے، تم جاؤ اپنے کام کرو. یہ کیفیت والا پہلا طبقہ ہے جس میں اللہ نے 2 آیتوں پر کیا ہے، ان کی تمام کیفیتیں بیان کر دی. اب آگے سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پہلے کے 5 آیات مسلمانوں کی صفات، درمیان کے 2 آیات کٹر کافروں کے صفات. اب آگے جو آ رہے ہیں یہ مضمون بہت اہم ہے. یہ مسلمان نما لیکن ہیں کافر. کون؟ وہ منافق. کیونکہ ان کی تفصیل بہت مینوٹ ہے تو آیتیں بھی ان کے بارے میں بہت زیادہ ہیں تاکہ وہ تمام نشانیاں سمجھ لیں. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بعض لوگ وہ بھی ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ہرگز بھی ایمان نہیں لائے، ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، صرف اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. فِي قُلُوبِهِمْ مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یہاں مرض سے مراد اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ مرض ہے نفاق، یہ کوئی ہارٹ بلاکیج کا مرض نہیں ہے. فی قلوبہم مرض کا تو کیا ہے، ہارٹ بلاک ہے. نہیں، یہ مرض روحانی مرض ہے اور اس مرض کا نام ہے منافقت. تو اللہ کہتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، کے اس واسطے کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، حقیقت میں ایمان نہیں لائے. ظاہر میں تو ہم کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں جی، لیکن باطن میں ٹٹول کے دیکھیے کہیں کیا ہے، آخرت کا خوف ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ ہے نا. اسی واسطے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس واسطے کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کون سا بولتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے، قول تو سچا ہے لیکن اپنے کردار میں جھوٹ بولتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا قول سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ صحیح قول ہے بالکل. اللہ پر ایمان لانا کہنا صحیح قول ہے، لیکن کردار جھوٹا ہے. کہتے تو ہیں اللہ پر ایمان لائے لیکن صحیح طور پر اللہ پر ایمان لائے ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے اسی کذب کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے انہیں زبردست مار پڑے گی، زبردست عذاب ہوگا. تو معلوم ہوا جھوٹ بولنا خالی زبان سے ہی نہیں ہوتا میرے بھائی، جھوٹ عمل سے ہوتا ہے. عمل سے بھی اگر آپ بتائیں کہ جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کریں تو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. آپ کہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے اور آپ دھوکہ بازی کریں، خیانت کریں، تو گویا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ آپ کو ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا تو ایسا نہیں کرتے. تو اسی واسطے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان پر کیا ہے، دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں ہم تو فساد کہاں برپا کرتے ہیں جی، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ کہتا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، یہی ہیں اصل مفسد، فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن کیا ہیں وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ اپنا منہ ڈالتے ہیں، ہر جماعت میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انہی میں سے ہیں. یہی نفاق کی صفت ہے. کہیں بھی آپ باطل جماعتوں میں بھی وہ یہ نہیں بولتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حق والی جماعتوں میں بھی وہ یہ نہیں بولتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیا ہے بھائی، نیوٹرل انسان ہیں بھائی، ہم پکے نہیں بھائی، ہم نیوٹرل، سب کو ملا کے جاتے ہیں. یہ فساد ہے اصل میں.
یہ فساد ہے. ڈکلیئر کرنا ہے بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی, ہم اللہ ایک کو مانتے ہیں. ہاں ہمارے طارق جمیل صاحب کیا ہیں, توحید بھی بولتے ہیں اور اجمیر شریف کی درگاہ میں جا کے وہاں دستار بھی بنتے ہیں ماشاء اللہ سے. کہتے ہیں کہ ہم سب کو ملا کے لے جا رہے ہیں, کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں نا جی. یہ کردار بڑا ہی اہمیت کا قابل ہے جو اللہ یہاں کہتا ہے. یہ فساد ہے, یہ فساد ہے. ایسے ہی بعض منافقین تھے جو کیا کرتے تھے, یہودیوں کے پاس بھی جاتے تھے, بولتے تھے کہ ہم آپ کے بھی خلاف نہیں ہیں جی. مسلمانوں کے پاس آتے کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہم آپ کے بھی خلاف نہیں ہیں بھائی. مشرکین کے پاس جاتے تھے مکہ عمرہ وغیرہ تو کہتے نہیں بھائی ہم آپ کے بھی خلاف نہیں, ہم تو سب کو ملانا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ارے بدبختو یہ فساد ہے. یہ نہ کرو کہ ہر جگہ جا کے کہو کہ تم بھی صحیح, تم بھی صحیح, تم بھی صحیح, تم بھی صحیح. صحیح ایک ہی ہو سکتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بولو کہ صحیح جو ہے وہ صحیح ہے. تو یہ منافقت ہے جو آج بہت عام ہے, اور آج امت انہی کو علماء مانتی ہے. بڑے اچھے عالم بھائی, کسی کے خلاف بولتے نہیں, واہ 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 کیا بولتے مانو انہوں, سب جنے سنتے بھائی ان کا. اللہ کے رسول کا سب نہیں سنے نا جی, ان سے بڑا کوئی عالم ہے کیا؟ اگر سب کو ملا کے لے جانا تھا تو پھر کفار سے بدر کیوں ہوا, احد کیوں, خندق کیوں, اپنے آبا و اجداد کو چھوڑنا کیوں, ہجرت کیوں, مدینہ کیوں, مصائب و آلام کیوں, اپنی بیٹی کا حمل گرایا گیا کیوں, پتھر کھائے کیوں, زخمی ہوئے کیوں, سب کو ملا کے لے جاتے. ماشاء اللہ چلو چلو کچھ نہیں, ہم بھی ایک سال تمہاری عبادت کر لیں گے, تم ہمارے اللہ کی عبادت کر لو. وہ خود پیش کیے تھے نا. یہ اصل مسئلہ ہے, سمجھنے کا, یاد رکھو. یہ فساد ہے جو ہر گروہ میں جا کے انسان بولتا پھرتا ہے کہ سب چلتا بھائی, سب چلتا. یہی کام یہ کرتے. اسی واسطے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, ہم ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فساد نہ کرو, یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا جی فساد کریں, یہ تو اصلاح. یہی واسطے یہ اصلاح بولتے تھے. یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی واسطے کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون, ارے یہ بدبختو یہی فساد ہے, ولکن لا یشعرون, تم کو معلوم نہیں ہے یہ فساد. ہاں لوگ سادے لوگ آج بھی کیا سمجھتے ہیں معلوم, ہر جماعت میں ہوں, ہر جگہ ہوں, ہر عقیدے کو مانتا ہوں بولنا بہت اچھا کام, اصلاح کا کام سمجھتے ہیں. انہیں بہت کٹر بھائی, ہر جنے وہ کاٹتا رہتا خالی. ارے کٹر پن ہی اصل چیز جی. کٹر مسلمان ہونا, کٹر توحید میں ہونا, کٹر تقوی والا ہونا, کٹر نمازی ہونا, یہ دراصل کیا ہے, یہی اللہ کو مطلوب ہے. ہاں پیسہ جلی دیے تو آپ لیں گے کیا؟ پکا خالص سونا ہونا بولتے نہیں, 22 کیرٹ کا. ہاں خالص کو نہ پسند کرتا کوئی بندہ. تو یہ ایک طبقہ ہے, ہمیشہ رہے گا. یہ آیت بہت سمجھنے کی ہے. اچانک کیوں کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو؟ کیا یہاں پر جہاد کا اور دراصل جنگوں کا ذکر ہو رہا تھا اوپر؟ نہیں, منافقین کا ذکر ہو رہا تھا. اس میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد؟ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اصلاح کے نام سے ہر جماعت کا راگ الپتے ہیں, میں ان میں بھی ہوں, ان میں بھی ہوں. آج دراصل کیا ہے, مفتی طارق مسعود کا یہی حال ہے, اسی طرح شارق جمیل صاحب کا یہی حال ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں, سب کو ملا کے جاؤ. شیعوں کی بھی تعریف کر دی. ابھی ان کو کیا ہے, بہت بڑا خواب پڑا ہے, کہتے ہیں کہ ہم کو تو مولا علی کہنا چاہیے. اس کے پہلے میں بھی نہیں کہتا تھا, لیکن آج سے میں مولا علی ہی کہوں گا. گویا کہ کیا ہے, پوری شیعہ کی برادری طارق جمیل صاحب سے خوش ہو جائے. ارے بھائی مولا علی نو, یہ بولتے ہیں آپ. حالانکہ اتنے سال ان کو یہ حدیث نہیں معلوم ہوئی کہ مولا علی کا آیا ہے. آج ابھی کیا یوٹیوب میں بڑا نشر ہو رہا ہے, مولا علی مولا علی. مولا علی کہنا چاہیے, حضرت علی نہیں کہنا چاہیے. ہاں حالانکہ حدیث میں. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لی, الا انہم ہم المفسدون, کہ یہی ہیں اصل میں مفسد, ولکن لا یشعرون, اصل میں لوگ شعور نہیں رکھتے. دین کا اصل شعور رکھتے تو کبھی نہیں بولتے کہ یہ اصلاح والے ہیں. اور ان کی کیفیت دیکھو, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو, ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں. یہاں ناس صحابہ ہیں. کہ قالوا انؤمن, وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے, کما آمن السفہاء, ان بے وقوفوں کی طرح. تو صحابہ کو سب سے پہلے بے وقوف اور گالی دینے والا مشرک ہے. فرمایا الا, آگاہ ہو جاؤ, انہم ہم السفہاء, یہی بے وقوف ہیں, یہی دیوانے, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ عقل نہیں رکھتے. یہ لوگ دراصل کیا ہیں, علم نہیں رکھتے, یہ جانتے نہیں ہیں. اور ان کی کیفیت کیا ہے, یہ سب مسلمان نما کافروں کے بارے میں یاد آ رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے, تو اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لے, کہیں ہم بھی ان میں سے نہیں ہیں. فرمایا ان لوگوں کا حال کیا ہے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں قالوا آمنا, ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں, یعنی شیطان نما انسانوں سے ملتے ہیں. شیطان کا مطلب وہ شیطان نہیں جو جنات کے اندر سے ہیں,
تو اپنے انسانوں سے ہی جو شیطان تو کہتے ہیں کہ قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم کیا ہیں، صرف مذاق کر رہے تھے۔ دیکھیے وہ کیفیت